ایک شخص گوشت کو فریز کرنے والے کارخانہ میں کام کرتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ فیکٹری بند ہونے سے پہلے وہ اکیلا گوشت کو فریز کرنے والے حصے میں چکر لگانے گیا۔ اس نے اندر داخل ہوتے وقت دروازہ بند کر دیا، لیکن جب وہ واپس وہاں سے لوٹ رہا تھا تو اس سے دروازہ نہیں کھلا۔ وہ دروازہ سٹک ہو گیا تھا۔ چونکہ چھٹی کا وقت تھا تو فیکٹری کے تمام ملازمین اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، اور کسی نے نوٹس نہیں کیا کہ اس طرح سرد خانے میں اس ٹائم پہ کوئی بندہ اندر پھنس گیا ہے۔ اب یہ پھنسا ہوا شخص سمجھ گیا کہ وہ چند ہی منٹوں میں برف بن جائے گا۔ جب اسے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی تو وہ خدا کو یاد کرنے لگا، اپنے گناہوں پر استغفار کرنے لگا اور خدا سے کہنے لگا، اے خدا، تو وہی ذات ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی، جس نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نجات دلائی۔ اگر تو چاہے تو مجھے بھی اس سرد خانے سے نجات دلا سکتا ہے، میری اس یقینی موت کو ٹال سکتا ہے۔ وہ بڑے رکت انگیز طریقے سے دعا کر رہا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ، اگر میں نے اپنی پوری زندگی میں اگر کوئی ایک کام بھی محض تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو اس عمل کے صدقے، اس کام کے صدقے مجھے اس قید سے رہائی عطا فرما، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ مرتے دم تک اس اچھے عمل کو سر انجام دیتا رہوں گا۔ وہ دعا کیے جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور اسی اسنا میں چند ہی منٹ کے بعد اچانک سرد خانے کا دروازہ کھلا اور فیکٹری کے مین گیٹ پر پہرا دینے والا ایک چوکیدار بھاگتا ہوا اندر آیا، اور اس نے اس شخص کو اٹھا کر باہر نکالا، اسے گرم کپڑوں میں لپیٹ کر ہیٹر کے پاس رکھا، اور کچھ دیر بعد جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو اس نے چوکیدار سے پوچھا کہ تم وہاں کیسے آئے، یعنی تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں پہ پھنسا ہوا ہوں؟ وہ چوکیدار بولا کہ جناب، مجھے 20 سال ہو گئے ہیں اس فیکٹری میں کام کرتے ہوئے۔ اس کارخانے میں سینکڑوں مزدور اور آفیسرز کام کرتے ہیں، اور میں روز ان کو گیٹ کے اندر داخل ہوتے اور پھر چھٹی کے وقت باہر نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں، لیکن ان سب میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو مجھے آتے جاتے سلام کرتا ہو۔ لیکن آپ واحد ایک ایسے شخص ہیں جو روز آتے ہوئے بھی مجھ سے سلام دعا کرتے ہیں، اور جاتے ہوئے بھی میرا حال چال پوچھتے ہیں اور مجھ سے سلام کرتے ہیں۔ آپ جب آتے ہوئے مجھے سلام کرتے ہیں تو مجھے لگنے لگتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو جاب کر رہا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، مجھے اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ فیکٹری سے نکلتے ہوئے میرا حال چال پوچھتے ہیں تو سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے، میں پھر سے تازہ دم ہو جاتا ہوں۔ آج روز کی طرح آپ آئے، آپ نے سلام کیا، مسکرا کر مجھ سے میرا حال چال بھی پوچھا، لیکن واپسی پر باقی سب لوگ تو نکل گئے، آپ فیکٹری سے باہر نہیں نکلے۔ تب مجھے لگا کہ ضرور آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوں گے، چنانچہ میں نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے سرد خانے میں پہنچ گیا۔ اب یہ شخص جس کی جان اس کے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے بچ گئی تھی، وہ حیران تھا کہ کسی کو سلام کرنے، اس کا حال چال پوچھنے، اسے خدا حافظ کہنے جیسے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کیسے اس کی جان بچ گئی تھی۔ آج اسے سمجھ آیا تھا کہ یہ عمل بظاہر دیکھنے میں بڑا معمولی تھا، لیکن اپنے وزن اور اپنے اثرات کے لحاظ سے یہ بہت بھاری، بہت وزنی، بہت اہم، بہت بڑا تھا۔